وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ یہ سجدے والا واقعہ پیچھے بھی ہم نے تفصیلاً عرض کیا تھا پہلے سپارے کے اندر، مختصراً یہاں پہ عرض کروں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی تو اللہ تعالی نے آپ کے جسد خاکی کے اندر روح ڈالی، فرمایا کہ روح کو حکم دیا کہ اس کے اندر داخل ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پہ جو کلمہ آیا وہ کلمہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی، آپ کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ تھا الحمدللہ، الحمدللہ، یہ پہلا کلمہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے، اللہ کا حکم تھا، رب نے آرڈر دیا، اور چاہے جس کو بھی کہے اس کا حکم تھا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ ابلیس لائن کھڑا رہا، یہ اس نے سجدہ نہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو دیکھا ابلیس پر لعنتیں برس رہی تھیں، لعنتیں برس رہی تھیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا دوسرا سجدہ شکرانے کا ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایسی مشکل سے بھی بچا لیا کہ ہم نے سجدہ کیا اور اس مصیبت سے بھی بچ گئے۔ تو یہ دو سجدے ہوئے، ایک اللہ نے حکم دیا، دوسرا سجدہ شکرانے کا تھا، تو فرشتوں نے دو سجدے کیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرا امتی جب نماز میں ایک رکعت میں دو سجدے کرے گا ثواب فرشتوں کا عطا کروں گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اور یہاں فرمائے کہ اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور کہ ایک فرمائے کہ نوری مخلوق نے فرمائے کہ انسان کو، خاکی مخلوق کو سجدہ کیا، اور فرمائے کہ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے کہ دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ زاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور توبہ اور معافی طلب کرنے کے بجائے غرور و تکبر اور ہیلا و تعویل کی راہ اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر
خود کو قصوروار قرار دینے کے بجائے کہتا ہے یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ تو فرمائے کہ اس کے اندر فرمائے گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، آج بھی کیفیت یہی ہے بھئی، یہ شیطان والی صفتیں آج بھی موجود ہیں۔ فرمائے کہ جب کوئی کثرت سے گناہ کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یار تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے نصیب میں لکھا ہی ایسا تھا، لکھا ہی، شیطان نے بھی یہی کہا تھا، یہی کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا تھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو آگے سے بدبخت کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو اس سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا، جس کی اصل مٹی ہو۔ اور اس خبیث کا یہ خیال غلط و باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں ہے بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ پھر آگ کا مٹی سے افضل ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے اور یہ چیز تکبر کا سبب بنتی ہے، جبکہ مٹی سے وقار، علم اور صبر حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، اور جبکہ جو چیز آگ میں ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فرمائے کہ فنا نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک اور بات یہ ہے کہ شیطان پرلے درجے کا احمق و بدبخت تھا کہ اللہ عز و جل کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ امر حکم جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل نے جو شیطان سے سجدہ نہ کرنے کا سبب دریافت فرمایا تو یہ اس کی ڈانٹ پھٹکار کے لیے تھا، اور اس لیے کہ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی اور اس کا کفر و تکبر ظاہر ہو جائے کہ اپنی اصل یعنی آگ پر مغرور ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اصل یعنی مٹی کی حقارت کرنا، ظاہر کرنا، فرمائے کہ یہ ہو جائے۔ یہ شیطان نے اس لیے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اے بدبخت یہ حکم میرا تھا، یہ حکم میرا تھا۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی فرمائے کہ بیماریاں بہت ساری موجود ہیں۔ فرمائے کہ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ پیش آیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ اس نے یہ فرمائے کہ ازل سے ہی یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ آج فرمائے کہ کچھ لوگ جو ہیں فرمائے وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو نہ مانو، صحابہ کو نہ مانو، اہل بیت اطہار کو نہ مانو، اور فرمائے غیر اللہ کو نہ مانو، فرمائے صرف اللہ کو مانو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ تو یہاں پہ بھی ایک یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ شیطان کہتا تھا اے اللہ میں صرف تجھے مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، میں صرف تجھے مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، لیکن اللہ نے کہا جو میرے آدم سے لے کر فرمائے کہ میرے محبوب تک سب کو مانے، میرے محبوب کی آل کو مانے، میرے محبوب کے فرمائے کہ صحابہ کو مانے، آگے ان کے غلاموں کو، اولیاء اللہ کو مانے، میں بھی اسی کا بنوں گا، پر میں اسی کا بنوں گا۔ اب شیطان کہتا تھا مولا میں تو صرف تجھے مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔ کہا تو اگر بات یہ ہے تو پھر تو میری بارگاہ سے مردود ہے، کیونکہ تو جب میری بات ہی نہیں مانے گا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج معاشرے میں ایسا ناسور بھی موجود ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ یہ فرمائے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے جب خود کہا ان کو بھی ماننا ہے، ان کو بھی ماننا ہے۔ اگر بات ایسی نہ ہوتی تو محبوب علیہ السلام یہ دعائیں نہ کرتے، اللہ فرمائے جو میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہی ہدایت پا جائے گا، جو میری آل سے محبت کرے گا وہی میرے قریب ہوگا۔
فرمائے کہ جو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا قیامت کے دن میری شفاعت اسی کے لیے ہوگی۔ تو یہ فرمائے ساری باتیں ایک طرف رکھ کے کہا ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، یہ بات تو یہ نعرہ تو صرف شیطان نے لگایا تھا، شیطان نے لگایا تھا اور اسی بات پہ ڈٹا رہا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ نے کہا فرمائے کہ جو بھی میرے محبوب کے ساتھ جڑتا گیا ہے ان سب کو ماننا ہے، فرمائے کہ ان سب کو ماننا ہے، اور جو میرے محبوب سے کٹ گیا فرمائے کہ وہ مجھ سے بھی کٹ جائے گا قیامت تک کے لیے، فرمائے کہ میری بارگاہ سے رحمت کی امید نہ رکھے۔ تو یہ فرمائے کائنات کے اندر ایک نظام دیا اللہ رب العالمین نے۔ آدم علیہ السلام آئے تو بھی فرمائے کہ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتے آگے پیچھے رہتے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرض کی باری تعالیٰ یہ فرشتے ہر وقت میرے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری پشت میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا ہے، اس کی تعظیم کے لیے یہ کھڑے رہتے ہیں۔ عرض کی باری تعالیٰ فرشتے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں فرمائے کہ یہ میرے سامنے ہو، میرے سامنے ہو تو نور کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے۔ اللہ نے نور کو اٹھایا پیشانی میں رکھ دیا، اب فرشتے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں ادب اور تعظیم کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی محبت وارفتگی کو دیکھا کہ ایسا محبت کا عالم ہے، ہر وقت ہاتھ جوڑے بڑے ادب سے کھڑے ہیں، یہ کیسا نور ہے میں بھی تو دیکھوں نا، اب پیشانی پہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ باری تعالیٰ فرمائے کہ اس نور کو کسی ایسے مقام پہ رکھ فرمائے جہاں پہ میں بھی دیکھ سکوں، میں بھی دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ آدم علیہ السلام کی فرمائے شہادت والی انگلی میں رکھا، شہادت والی انگلی میں رکھا، اور یہاں پہ اور علماء نے یہاں پہ یہ بات بھی بتائی، فرماتے ہیں کہ اس انگلی میں پھر حضرت صدیق اکبر کا نور تھا، اس انگلی میں فرمائے کہ عمر فاروق کا نور تھا، یہاں پہ حضرت عثمان ذو النورین کا نور تھا، اور یہاں پہ مولا علی کا نور تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے نور کو چمکتے ہوئے تو ایسے ہاتھوں کو ملایا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا۔ فرمائے کہ صاحب مدارج نے لکھا اس کو کہ آدم علیہ السلام نے ایسے چوما تھا اس نور کو کہ ایسا نور فرمائے کہ جو اتنا پیارا ہے، فرمائے وہ محبوب کتنا پیارا ہوگا، محبوب کتنا پیارا ہوگا۔ تو یہ آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے تھے، اور فرمائے کہ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی فرمائے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کہ فرمائے یہ جو انگوٹھے چومنا ہے یہ فرض یا واجب ہے، اور ہمارے فرمائے اہل سنت بریلوی حضرات جو ہے اس پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں کہ جو نہیں چومتے ان پر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کو دیکھا، مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق پاک بیٹھے تھے، حضرت بلال آذان پڑھ رہے تھے، آذان پڑھ رہے تھے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر حضرت بلال پہنچے تو صدیق پاک نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے، آنکھوں پہ لگائے۔ اب کریم آقا نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر یہ کیا کیا تو نے، یہ کیا کیا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا تو نے انگوٹھے کیوں چومے ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فرمائے جو عمل میرے صدیق نے کیا ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا، میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے، کافی ہے۔ اور جو نہیں مانتے ان کے حکیم الامت نے کہا اپنے ملفوظات کے اندر، اشرف علی تھانوی نے لکھا، کہا کسی نے پوچھا حضرت یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ثواب بھی ہے؟ کہا فائدہ اور تو کچھ نہیں ہے، جو چوم کے آنکھوں پہ لگائے کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوگی، آنکھیں خراب نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں چلو ثواب کی خاطر نہیں، آنکھوں کی خاطر تو چوم لیا کرو، چوم لیا کرو، اس نام میں اتنی برکت ہے۔ فرمائے کہ جب آدم علیہ السلام نے بھی اس نام کو چوما، سیدنا صدیق اکبر نے بھی چوما، اور رسول اللہ نے اوپر مہر لگا دی ہے، کہا جو میرا نام چومے گا، فرمائے کہ صرف نام چومنے کی اتنی برکت ہے، کہا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہمارے لیے اس سے بڑی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، فرمائے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں یہ عمل جو ہے اس کا حکم جو ہے علماء نے فرمایا مستحب عمل ہے، اگر چومیں گے ثواب ملے گا، نہیں چومیں گے اس پر گناہ کوئی نہیں ہے، گناہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں فرمائے کوئی نہیں چومتا ہم اس پر سختی کریں تم یہ کیوں نہیں کرتے،
فرمائے ضروری نہیں ہے. فرمائے جس طرح میں نے کئی مرتبہ ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم کلخانی کوئی بندہ کرتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر مجبور نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کرتا، یہ گناہ ہے تو نے نہیں کیا. اسی طرح میلاد کوئی نہیں کرتا، کچھ کرتے ہیں میلاد مناتے ہیں. اب میلاد منانا بھی مستحب عمل ہے، فرمائے کلخانی کرنا بھی مستحب عمل ہے. تو فرمائے کہ یہ واجب یا فرض یا سنت کے درجے میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جو نہیں کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا. اس طرح کے فتوے لگاتے ہوئے جاہل لوگ نظر آتے ہیں. لہذا ایسے فرمائے کے اعتراضات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. فرمائے جو عمل مستحب ہے وہ کرنے والا ہے، آپ کریں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے اس کی باز پرس بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں جواب دہ بھی نہیں ہونا ہوگا. ہاں ایک بات یہ تو ضرور ہے، ہمارے کوئی فوت ہو جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کریں گے تو فرمائے کہ پھر کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. فرمائے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، اب اگر اس کی اولاد اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی تو مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیسی اولاد چھوڑی ہے پیچھے. بلکہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اپنے فرمائے بزرگوں کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ایصال ثواب کیا کرو. یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. باقی جو ہمارا فرمائے ماحول ہے کہ لنگر پکانے کا اور بڑی دیگیں پکانے کا، یہ کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، ایک مستحب مباح کے درجے میں ایک عمل ہے. کریں گے فرمائے غربا کھانا کھائیں گے ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تم نے ایصال ثواب کیا تھا اور اس کے لیے تم نے 4 دیگیں کیوں نہیں پکائی تھی، اس کا سوال نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ضرور فرمائے کہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ قرآن پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے، استغفار پڑھ کے فرمائے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ ملک پڑھا کرو، فرمائے سورہ تکاثر پڑھا کرو، فرمائے سورۃ الزلزال پڑھا کرو، فرمائے کہ اور سورۃ الکافرون پڑھا کرو. 4 قل کے بارے میں روایات موجود ہیں اور بھی کثرت سے فرمائے کہ روایات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پڑھ کے ان کے لیے سارے ثواب کیا کرو. کیونکہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے فرمائے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا فرمائے ثواب ملتا ہے. ہم اتنا 10 قرآن پڑھیں ہمیں مہینہ لگ سکتا ہے، اتنا وقت لگے گا پھر جا کے ہم 10 قرآن ختم کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی لگاتار پڑھے 4-5 سپارے ڈیلی کے تو فرمایا پھر جا کے ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم ایک مرتبہ بیٹھ کے صرف 10 منٹ لگے گے، فرمائے کہ 10 منٹ لگیں گے، فرمائے کہ وہ سورہ یاسین تم پڑھ لو، اللہ تمہیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. ثواب عطا، یہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں نا، روزانہ صبح شام کرتے ہیں. اب کتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ کم سے کم 50-60 بندہ تو ہوتا ہے. فرمائے کہ ہر بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف. اب اس کا کتنا ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھی اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، پورے قرآن پڑھنے کا. اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس نے ایک پورے قرآن کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اب جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں خود سوچیں کہ ایک دن میں ہم 4 قرآن پاک کا ثواب اپنے موتا کو بھیجتے ہیں. اس سے بڑا ذخیرہ، بڑی خیرات اور بڑا ثواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں. یہ عمل کیوں شروع کیا گیا؟ ہم جو کرتے ہیں یہ عمل کوئی فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ سنت بھی نہیں ہے، فرمائے کہ مستحب عمل ہے. ہم کرتے ہیں ہمیں بھی ثواب، اور ہمارے جو فرمائے کہ بزرگ بچے جوان اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. صرف ہم اپنوں کو نہیں بھیج رہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ حضور کی ساری امت کو بھیج، تو فرمائے ہم 2 قرآن پاک کا ختم کا ثواب فرمائے حضور کی ساری امت کو بھیجتے ہیں. اب جتنے بھی حضور کی امت کے اندر غلام اس دنیا سے چلے گئے سب کی تعداد کے برابر اللہ ہمیں بھی نیکیاں عطا فرماتا. اب روزانہ صرف ہمارا یہ 2-4 منٹ کا عمل جو ہے اربوں خربوں نیکیاں ہمیں دیتا ہے. ایسا پروفٹ والا کام کوئی ہے؟ ایک مستحب عمل ہے. ارے سنت کا درجہ تو اس سے آگے ہے، پھر واجب ہے، پھر فرض کا درجہ ہے. ہم تو ایک مستحب عمل کر کے جب اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں تو خود سوچئے جب سنت عمل کریں گے اور جب واجب عمل کریں گے، جب فرض کا ہم فرمائے کہ اس پر عمل کریں گے تو اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا.
اس لیے فرمائے کہ ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں کہ آخرت میں ہمیں کون سی چیز فائدہ دے رہی ہے، چاہے وہ مستحب عمل ہے۔ بعض اوقات فرمائے سنت کا ثواب بھی فرض سے زیادہ ہوتا ہے، فرض سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ فرض کا درجہ اعلیٰ، پھر واجب، پھر سنت ہے، لیکن کبھی مقام ایسا بھی آتا ہے کہ یہاں پہ سنت کا ثواب فرض سے زیادہ۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، ہم کہتے ہیں نا جب بھائی آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، فرض ہے۔ اب فرمائے کہ سنت کا ثواب یہاں پہ زیادہ اور فرض کا ثواب کم ہے، ثواب کم ہے، تو اس لیے فرمائے کہ یہ مت سوچیں فرمائے کہ یہ عمل کون سا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے آخرت کا فائدہ کتنا ہے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں۔ جتنا زیادہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہونا فرمائے کہ اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا عمل جو ہے فرمائے کہ اگر خلوص کے ساتھ کیا گیا ہے وہ بڑے عمل سے تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، بڑے عمل سے زیادہ فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔